شکایت ہوئی ہے کسی کی. کس کی؟ بیویوں کی. اور وہ شوہروں نے کی ہے. یقین واقعی؟ ہاں. سیاست کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور سیاسی جماعت کو آگے لے کے بڑھنا اس سے زیادہ بڑا مشکل ہے. پوری دنیا کے اندر جو پاپولیشن سینسس جو کیا جاتا ہے وہ کیمرہ ٹریپس کے ذریعے کیا جاتا ہے. You haven't tasted the real food. اسٹوڈنٹ کی بریانی کھلاتے ہیں. 600 روپے کلو ملے گی. آپ جائیں. جی میرا جی چیلنج ہے. جی جی. میرا چیلنج ہے آپ کو. السلام علیکم، خوش آمدید. جی آیا نو. بخیر آگئی. بھلی کرے آیا. ورشت کے دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سونیا سندس. اور میں ہوں سید فیصل کریم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بائی دا وے آج ایک جب ہم روزانہ اچھی بات سے آغاز کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آج اچھی بری بات سے آغاز نہیں کر رہے ہیں. آج ایک بہت اہم بات ہے جس سے آغاز کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اہم بات یہ ہے کہ شکایت ہوئی ہے کسی کی. اوہ مائی گاڈ. کس کی؟ بیویوں کی. اور وہ شوہروں نے کی ہے. یقین واقعی؟ ہاں. اور وہ شکایت پتہ ہے کس سے ہوئی؟ وہ پولیس کو جا کے کر دی انہوں نے شکایت. تو کہانی یہ ہے کہ چترال میں ایک کمپلینٹ سینٹر بنایا گیا اور وہاں پہ شوہر حضرات گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سمجھا لیں آپ انہیں, ہماری تو نہیں مان رہی ہیں. تو آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں یار؟ بیچارے مرد ہیں. وہ پولیس کے پاس پہنچ گئے. آپ لوگ پولیس اور پولیس کے پاس اچھا پولیس بھی کہہ رہی ہے بھائی ہماری بھی تو نہیں ہے. پولیس والے پھر کہاں جائیں؟ پولیس والے کہاں شکایت لے کر جائیں. لیکن چلے یہ تو ہم آگے کرتے ہی رہیں گے بات اس پہ. پہلے نظر ڈال لیتے ہیں بڑی خبر پہ. وزیر اعظم معاشی اور خارجی محاذ پر پیپلز پارٹی نے سیاسی محاذ سنبھال لیا. دورہ سعودی عرب کے باعث شہباز شریف کی عدم موجودگی میں 26ویں آئینی ترمیم پر عمل تیز. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جمعے کو پیش ہوگا. کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ حکومتی اعداد و شمار کچھ، حقیقت کچھ. محکمہ شماریات کی تازہ رپورٹ میں مہنگائی میں کمی کے دعوے. اثرات مارکیٹوں پہ دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہول سیلر اور ریٹیلرز ایسوسی ایشن والوں سے پوچھیں گے آج. گلگت بلتستان میں معدوم ہوتے برفانی تیندوے کو بچانے کی اہم کوشش. WWF نے AI کیمرہ نصب کر دیے. برفانی تیندووں کی نقل و حرکت پر نظر رکھ کر انہیں محفوظ بنانے میں کارگر ثابت ہوں گے. اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونق عروج پر آذربائیجان کے آرٹس کونسل کے صدر اور معروف فنکار کے فن پاروں کی نمائش. آج ہوں گے دنیا بول میں ہمارے مہمان. آل رائٹ. تو چلیے سب سے اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان دنوں سعودی عرب کے دورے پہ ہیں. انہوں نے وہاں پہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی ہے اور شہباز شریف نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی مضبوط اقتصادی شراکت داری کی اعادہ بھی کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد نے خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بھی تشویش کا اظہار کیا. لیکن اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف جب بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس سے مخاطب ہوئے اپنی تقریر پاکستان کی معاشی سمت سے متعلق انہوں نے بات کی. اسی دوران سب سے اہم موضوع فلسطین اور غزہ کے نہتے شہریوں کے حق میں آواز بلند کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. سنواتے ہیں ان کو. Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice and a relentless pursuit of stability and growth. We share a common mission and invest in our youth to shape the future. Pakistan is laying foundation for a knowledge-based economy driven by innovation in 3 pivotal domains: artificial intelligence, education and health, in which we look forward to forging useful partnerships. Peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. آل رائٹ. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کی, جس کے بعد بڑی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر
23 کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورات جاری ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سیاسی بیانات میں بھی تیزی آ رہی ہے اور تمام عمر نون لیگ کے ساتھ رہنے والے اور میاں نواز شریف کے بہت ہی خاص سمجھے جانے والے، قریبی سمجھے جانے والے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا موقف ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے اور عدلیہ کے نظام پر وار ہے۔ شاہد خاقان کا موقف یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی بدل دے۔ انہوں نے یہاں تک یہ بھی کہا کہ حکمران اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ان دونوں اہم معاملات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر مزید گفتگو کے لیے نواز لیگ کے سینئر رہنما روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ جی روہیل اصغر صاحب، نئی آئینی ترمیم کے معاملات بڑے تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ جمعے کو یہ بل قومی اسمبلی میں پیش بھی ہو جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوا کیوں؟ بڑھا دیجئے، ضرور بڑھائیے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ معزز جج صاحبان کو میری اس بات اگر بری لگے تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں غریب آدمی ہوں، کہاں یہاں جا کے کھڑا ہوں گا۔ آپ نے بھی عجیب سا سوال پوچھ دیا اس میں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں آپ صبح سے لے کے رات تک کام کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اور وقت ہے تو آپ اور وقت دیجئے۔ لوگوں کے معاملات کو جو انصاف کے لیے ترس رہے ہیں ان کو انصاف مہیا کیجئے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ آپ اس کیس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کیس کو آپ رگڑنا شروع کرتے ہیں، وہ کہیں چلا جاتا ہے اور غیر اہم باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی سوچ بہت زیادہ کارفرما کرتی ہے، اس میں بہت زیادہ اس کا ایک انپٹ ہوتا ہے۔ 23 ججز کر دیں گے آپ، ضرور کیجئے، کیونکہ جو حالات ہیں، جو کیسز پینڈنگ ہیں، اس کے حساب سے تو لوگوں کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن 23 ججز کرنے کے بعد بھی اگر یہی سلسلہ رہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے کیسز جن کو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو جن لوگوں کو ملزم ہوں، مجرم ہوں، آپ ان کو اٹھ کے سلام پیش کریں، تو یہ میرے خیال میں آپ کی رسپیکٹ کے خلاف یا آپ کی اس چیئر کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے کہ کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی پھر نتیجہ ضرور آنا چاہیے کہ آپ نے 17 سے 23 کر دیے تو اس کا نتیجہ ایسا نکلنا چاہیے۔ 4-6 مہینے کے بہت لمبی، 1 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے کیس۔ اچھا، لیکن شیخ صاحب اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ تحریک انصاف سے تو اتنے سخت بیانات نہیں آئے جتنا آپ کے اپنے ہی پرانے لوگ دے رہے ہیں۔ ہم ریفرنگ ٹو شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ شاہد میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ ان کے والد کے میرے بہت احسانات تھے، ان کے والد کے مجھ پہ میرے کلیگ تھے۔ میں نے شاہد سے یہ بات کی تھی کہ سیاست کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور سیاسی جماعت کو آگے لے کے بڑھنا اس سے زیادہ بڑا مشکل ہے۔ جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کے آپ کے ارد گرد معاملات ہیں، وہ خاصے مشکل ہیں۔ اب اس قسم کے بیانات جیسے 26 ترمیم، شاید اس لیے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کے خلاف بولتے ہیں، بالخصوص جب آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، آج کل تو ایک نئی منطق سامنے آ گئی ہے نا کہ آپ جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے شاید لوگ آپ کی بات کو اتنا ہی غور سے سنیں گے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں کسی ایک شخص کے خلاف تو آپ ہو سکتے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کو جب آپ من حاصل ایک ادارہ آپ جب تنقید کرتے ہیں تو تنقید کا مطلب اصلاح نہیں ہوتا، تنقید کا مطلب تزدید ہوتی ہے، تو اس سے آپ کا ادارہ کمزور پڑتا ہے۔ آپ کو بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایک شخص کے خلاف ہیں تو آپ ضرور بولیے، ضرور اس پہ تنقید کیجیے، ضرور اس کے خلاف بات کیجیے، لیکن ان ٹوٹل آپ اگر ادارے کی بات کریں گے تو ادارہ آپ کا کمزور ہوگا۔ جب آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دشمن کو موقع ملتا ہے۔
آپ کا دشمن اسٹرائک کرتا ہے۔ شاہد خان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید سمجھدار آدمی ہے، 8 بار پرائم منسٹر رہا ہے اس ملک کا، 1 سال پرائم منسٹر رہا ہے، تو آبویسلی عقل و دانش میں مجھ سے بہت آگے ہوگا۔ میرے میں تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن وہ تو ہے دانش، عقل و دانش کا مالک ہے۔ پتہ نہیں، اب اس کی اپنی ایک سوچ ہے کہ 26 ترمیم اس کو کیوں بری لگی، جبکہ پوری اپوزیشن جو ہے اس پہ خاموش ہے، پوری سیاسی جماعتیں اس پہ خاموش ہیں۔ بلکہ میرا خیال میں نے تو خیر میں تو نہیں دیکھتا، لیکن میرا خیال ہے میں نے سنا نہیں کہ جماعت اسلامی نے بھی اس پہ کوئی تنقید کے تیر چھوڑے۔ جی شیخ صاحب، لیکن ویسے جی شیخ صاحب، لیکن آپ کی جماعت سے کچھ ناراض رہنماؤں کا الزام بھی ہے کہ پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی بدل رہی ہے اور یہ صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں، نہ اقتدار کے آنے کا پتہ چلتا ہے، نہ اقتدار کے جانے کا پتہ۔ میں نے تو ماضی میں یہی کچھ دیکھا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے دیکھا نا آپ ذرا غور کیجیے گا، 26 ترمیم ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو ترمیمیں ہوئی تھیں وہ میرے خیال میں شاید شاہد خان عباسی صاحب اس حکومت کا حصہ رہے ہیں جب یہ ترمیمیں ہوا کرتی تھی، تب وہ کیسی ترمیمیں ہوئی تھیں یہ اب مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال اس وقت بھی ترمیمیں تو ہوئی تھیں اور اس میں شاہد بھی موجود تھے۔ اب کیا آگے کیا ہوتا ہے اس کا میرا خیال نہ شاہد کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ کسی اور کو پتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اقتدار وہ اللہ کی طرف سے ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے اقتدار، ظاہر سی بات ہے وہ پھر چیز آگے پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن اب 2 دن سے ایک اور بحث بھی ہو رہی ہے کہ حکومت نے 26ویں کے بعد اب 27ویں ترمیم کے لیے بھی کمر کس لی تھی، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بلاول کی وزیر اعظم سے بھی 3 دن پہلے ملاقات ہوئی۔ اچانک اس معاملے میں خاموشی چھا گئی، کیا ہے یہ اس خاموشی کے پیچھے راز؟ اور یہ بھی بتائیے گا ایسا رہ کیا گیا تھا جو 26ویں میں نہیں ہو سکا اور وہ 27ویں میں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، میں بیشتر مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ اب مصیبت ہے کوئی میرے جیسے شخصی کون سنتا ہے یار، میں تو مطلب گزرا کل ہوں نا، تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ سیاستدان آپس میں ملتے ہیں، اور خاص طور پہ بالکل خصوص جب ایک الائز ہیں ان کا ملنا کوئی اتنی چمبے کی بات نہیں ہے، اس میں کچھ اور باتیں بھی تو ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم یہ بھی تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ آئیے، اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ہماری حکومت میں، آپ اپنے پورٹ فولیو سنبھالیے۔ میرا اپنا خیال ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ تو ضرور سوچ رہی ہوگی، کیونکہ دن بدن اب اکانومی کی حالت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اب وہ بھی چھلانگ لگا کے بھیڑ میں شامل ہوں گے اور پھر حکومت کریں گے۔ حکومت ابھی تو 4 سال پڑیں گے یار، تو میرے خیال میں کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک 27ویں ترمیم کے متعلق کی بات ہوئی ہوگی، ہاں ہو سکتا ہے گفتگو ہوئی ہو اس بات پہ، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ 2 آدمی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا تو ایک وہی ہے اللہ کی ذات ہی جو سن رہی ہوتی ہے، باقی یہاں پھر وہ جو اگر کوئی بگنگ ہوئی ہو تو پھر وہ بالکل روحیل صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، تو اب 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم اب یہ ہوگی نہیں ہوگی، اس میں کیا رہ گیا ہے، اور جو نون لیگ کے اپنے پرانے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی باتیں اب کر رہے ہیں، تو ہاؤ ٹو ٹیکل دی سچویشن، یہ تو وقت بتائے گا۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے دنیا بول ہے میں خوش آمدید۔ اب کچھ تعلیم کی بات کر لیتے ہیں۔ سندھ حکومت پر نظام تعلیم کو لے کر تنقید ایک عام سی بات ہے، اینڈ رائٹلی سو، جو اگر کمپیریزن آپ کریں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے سندھ کی ایجوکیشن کا، تو وہاں بڑا کٹ تھروٹ کمپٹیشن اور بہت کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے، بٹ سندھ پتہ نہیں کیوں لیگ بیہائنڈ کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اس میں کچھ ہمیں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پچھلے 1 مہینے کی اگر بات کر لیں تو ہم نے آپ کو تو ایسی فیمیل ٹیچر سے ملوایا جو تعلیم کے شعبے میں استعمال کیا انہوں نے اے آئی، اور ان کے آئیڈیاز کو صرف ہم نے نہیں پوری دنیا نے میں پذیرائی ملی، اور یونیسکو کی طرف سے جو مقابلے کروائے گئے تھے ان پروجیکٹس کی تعریف کی گئی ہے، زبردست طریقے کے ان کے پروجیکٹس سے، اور آج اسی مقابلے میں انعام جیتنے والے ایک اور استاد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا تعلق بھی سندھ کے ایک سرکاری اسکول سے ہی ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ کون ہے وہ صاحب؟
یہ ہے کلیم اللہ میمن اور انہوں نے یونیسکو کے تعلیمی مقابلے میں گیمیفیکیشن لرننگ کی کیٹیگری میں انعام حاصل کیا. ابھی گیمیفیکیشن لرننگ کیا چیز ہوتی ہے, کس طریقے سے یہ بچوں کو پاس آن کی جاتی ہے اس کی تعلیم, اور کیا ہوتا ہے, ایوارڈ یافتہ استاد کلیم اللہ میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلیم صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ذرا ہمیں شروع میں ہی یہ بتائیے گا کہ یہ گیمیفیکیشن لرننگ کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے اے آئی کا آپ نے استعمال کیا, اور واٹ از آل اباؤٹ, ذرا بتائیے ہمیں. سب سے پہلے تو بول نیوز والا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اپریسیشن کے لیے گیمیفیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شروع سے ہی میں کوشش کرتا تھا کلاس کے اندر ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے بچوں کو پڑھایا جائے, جہاں سے بچوں کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ ڈیولپ پڑھائی کی. اس میں آپ ڈفرینٹ طریقے کر سکتے ہیں. گیم آپ چھوٹا سا ایک سرکٹ ڈیزائن کر کے آپ اس میں گیم پلے کروا سکتے ہیں. ایک سائڈ پہ کریکٹ آنسرس رکھ لیے, ایک سائڈ پہ رانگ رکھ لیے, ان کو ری ارینج کر کے میچ کر کے, یا میچ کا کالم اس طریقے سے تاکہ اور اس میں تھوڑی سی لائٹنگ وغیرہ ایڈ کر دی سرکٹ میں. ایک کریکٹ آنسر پہ آپ کی گرین لائٹ ہو جائے گی, رانگ پہ ریڈ ہو جائے گی. تھوڑا سا بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, آپ جو ہے کچھ ایکٹیویٹیز کروا کے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ووکیبلری کی کوئی گیم ہے, کسی بھی سافٹ ویئر پہ جا کے, بہت ساری ویب سائٹس ہیں موجود آن لائن, وہاں پہ جا کے آپ بچوں کو جو ہے ووکیبلری کی کوئی گیم کھلا سکتے ہیں. ادروائز کلاس کے اندر بھی پرانے دور کے اندر جیسے ہمیں آتا تھا کلاس کے اندر ووکیبلری گیم کھلاتے تھے, اس طریقے سے ہم کھیل سکتے ہیں. اور میں نے ترجیح جو دی تھی وہ زیادہ تر میرا فوکس تھا بچوں کے رول پلے پہ, یعنی کہ بچے جو ہے وہ خود ایکٹ کریں, وہ خود آئیں, خود بات کریں, زیادہ تر انوالومنٹ ان کی ہو. میں نے گیمیفیکیشن جو گیمیفائنگ کلاس روم جو سلیکٹ کیا تھا, سارا ٹارگیٹ میرا بائی رول پلے تھا. ہم نے ایک رول پلے بنایا تھا, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور پبلک پلیسز. ساری یہ ایک تھیم تھا ہمارا, امپورٹنس آف کلیننس. کلیم صاحب یہ تو آپ نے بڑا زبردست جو ہے, نہ صرف یہ کہ اے آئی کا آپ نے استعمال کیا لیکن ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی. اچھا اب ذرا اس مقابلے کی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے جیتا اور پوری دنیا نے اس کو کلیم کیا. کتنے اس میں ملک پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, کتنے پارٹیسپینٹس تھے اوور آل؟ اچھا یہ اوور آل تو ورلڈ وائڈ انہوں نے انویٹیشن دی تھی, لیکن جو ان کے وقت کے مطابق 25 کنٹریز نے جو ہے 235 پروجیکٹ سبمٹ کروائے. اوکے زبردست. اچھا کلیم صاحب اب آج کل کے بچے جو ہیں اور مڈل کلاس گھرانے جو ہیں ان کے بچے خاص طور پہ, وہ جو ہے ان کا جو فوکس ہے وہ اس کو ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے جب موبائل کا the students are glued to the screen and not only for the educational purpose. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے اور یہ گیمیفیکیشن کے پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے جو اسٹوڈنٹس کا فوکس ہے وہ ناٹ جسٹ آن دا اسکرین بٹ آن دا ایجوکیشنل سائڈ آف دا ٹیکنالوجی کو اس کی طرف آپ نے مبذول کرایا؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے استعمال پہ اور آپ کی موٹیویشنس پہ. آپ کس طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے صرف اسی استعمال پہ لاتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. گوگل سے ہم بہت ساری ہیلپ لے سکتے ہیں, اور ابھی تو بہت سارے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر آ گئے ہیں, اس طریقے کی گیمس آ گئی ہیں جن سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ پازیٹیو استعمال اور نیگیٹو استعمال, کیونکہ اگر ہم بچوں کو ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جہاں فائدہ دے رہی ہے وہاں پہ ہمیں نقصان بھی دے رہی ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے استعمال کرنے پہ. اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس لگا ہوا ہے تو اس کا کام ہے روشنی دینا. اگر ہم اس کو روشنی کے پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دے گا, لیکن اگر ہم اسے کسی اور پرپز کے لیے لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں نقصان بھی دے. تو یہاں پہ بھی موبائل کا بھی اس طریقے سے, تو بچوں کو ہم گائیڈ لائن جو ہے وہ اس طریقے سے دی جاتی ہے یا اس طریقے سے گائیڈ کیا جائے کلاسوں کے اندر کہ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف ہی راغب ہوں. ان کے اندر ایسا شوق پیدا کیا جائے تاکہ یوٹیوب نہ کہ ہم جو ہے وہ دوسرے پرپز کے لیے استعمال کریں بلکہ ہم ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال کریں. اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم سرچ کریں اس میں مختلف ڈفرینٹ پروجیکٹس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں پتہ لگے
کہ دنیا کے ممالک کے اندر جو ہے بچے جو ہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی وہ کرنے کی کوشش کریں. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو موٹیویشن میں، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ ایک پن لگانی پڑتی ہے، آخر بلڈ نکلے گا. جی بالکل. کریم اللہ صاحب، آگے فیوچر میں اس کو مزید انہانس کر کے اور کس طرح سے لے کر آیا جا سکتا ہے، مزید کس طرح سے اس کو بچوں کے سامنے آپ نے کہا نا بھی موٹیویشن کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ اس کو اور کیا کر کے انہانس کریں گے کہ مزید بچے اس میں موٹیویٹ ہوں اور آئیں؟ فیوچر پلان کوشش کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹیکنکس لے کے آ سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز تو نہیں ہوتی ان ایریاز کے اندر، لیکن ہمیں کوشش کرنا پڑے گا ڈفرینٹ ٹیکنکس استعمال کر کے کہ بچوں کو گیمیفیکیشن کی طرف ہم لے کے آئیں. اب اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے کا میں ایک لاسٹ کلاس کے اندر ایک ایکٹیویٹی کروا رہا تھا بچوں کو، اور اس میں سنگولر اور پلورل پہ ایکٹیویٹی تھی. تو میں نے چھوٹے سے کارڈز بنائے تھے جس میں ایس اور ای ایس ایڈ کرنا تھا، اور ایک بچہ جو ہے وہ اس کو ایک ایسا کارڈ دے دیا تھا جو کہ خود ورڈ تھا، اور اس کا پلورل یا سنگولر کے حوالے سے بات کرنی تھی. تو سنگولر ورڈ ایک کے ہاتھ میں دے دیا تھا، پلورل کے لیے ای ایس اور ایس دے دیا تھا. اب بچوں کو جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ ورڈ دیکھیں، اور جو ایس والا ہے وہ خود جا کے اس کے ساتھ لگے، جو ای ایس والا ہے وہ جا کے خود جا کے لگے. اگر آپ کا آنسر کریکٹ ہوگا تو سب کلیپنگ کریں گے آپ کے لیے. تو اس طریقے سے بچوں میں شوق آ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا بچے مزے سے کرنے میں لگ گئے، اور وہ بچے جو کلاس میں آپ کو ویسے جواب نہیں دے رہے تھے وہ اس گیم کے ذریعے سے بیسکلی ایک انٹریکٹیو سیشن آپ نے کر دیا نا. ویسے کلیم اللہ صاحب ایک سوال ہے میرا، اس جو ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہیں اس کو تو پہلے پھر ٹیچرز کی اپنی ٹریننگز بھی ریکوائرڈ ہیں، آپ ٹیچرز کو بھی پھر ورک شاپ دیں گے تاکہ سارے ہی ٹیچرز اگر اس طرح کی اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپنے اپنے سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں تو میرے خیال سے معاملات اور مزید آسان اور انجوائے بھی کریں گے بچے. انشاءاللہ فیوچر میں اگر ایسے مواقع ملے تو ضرور. باقی کوشش تو یہی ہے جس جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ جو میرے اراؤنڈ جو اساتذہ کا دائرہ آتا ہے ان کو میں ضرور گائیڈ کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے. ٹیچر از اے چیف لرنر. ایبسلیوٹلی. اور یہ آپ نے بڑا زبردست اچیومنٹ کی ہے. آئی ہوپ کہ اس کو مزید بہتری کے لیے استعمال کیا جائے. بہت شکریہ. کلیم اللہ میمن ہمارے ساتھ موجود تھا. ابھی ہم ایک بریک لیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے، اور پاکستان کا دنیا میں بول بالا اس لیے کیونکہ یہاں ہے گلگت بلتستان کا علاقہ جو کہ اپنے حسین نظاروں کی وجہ سے تو مشہور ہے ہی. وہیں پہ یہاں پہ ایسی نایاب نسل کے جانور بھی موجود ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے. ان میں سے ایک ہے سنو لیپرڈ. اور سنو لیپرڈ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں اس کی جو آبادی ہے وہ بہت کم ہوئی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی سونیا کہ جو مویشی ہوتے تھے وہاں لوکل لوگوں کے، ان پہ وہ حملہ کرتا تھا. اور جب وہ حملہ کرتا تھا اور غلطی سے اگر پکڑا گیا تو وہاں کے لوکلز نے اسے مار دیا، کیونکہ وہ صرف مویشیوں کے نہیں ہو سکتا تھا، اگلی بار وہ انسانوں پہ بھی حملہ کرے. تو اس کو ٹرم دیا، اس کو ٹرم دیا گیا ہیومن اینیمل کانفلکٹ کا. لیکن اب WWF نے اس کا ایک حل نکالا ہے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیمراز جو ہے وہ نصب کیے ہیں، اے آئی کیمرہ نصب کیے ہیں، اور اس کے ذریعے جو سنو لیپرڈ ہے اس کی جو موومنٹ ہے نا ایریا میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح ٹریک کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کیمراز میں آ جاتا ہے تو وہ فوراً جو لوکل کمیونٹی کو موبائل فراہم کیے ہوئے ہیں، ڈیوائسز فراہم کیے ہوئے ہیں، ان میں وہ انٹیمیٹ کر دیتا ہے. اور جیسے ہی وہ انٹیمیٹ کرتا ہے تو لوکل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا جو ہرڈ ہے، جو اپنا جو پورا ایک بھیڑ بکریوں کو جو تمام تر ان کا جو ہرڈ ہوتا ہے اس کو وہاں سے موو کر دیتے ہیں. یس، اس کو موو کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سینئر مینیجر WWF پاکستان محمد وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد وسیم صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہ ہیومن اینیمل کانفلکٹ کو حل کرنے کا بہت ہی زبردست اقدام ہے. اے آئی کیمرہ ٹریپس پاکستان میں غالباً اس کا یہ پہلا تجربہ ہے. جی ہاں بالکل. بہت بہت شکریہ فیصل، آپ نے ہمیں بلایا اور اس انوویٹو آئیڈیا کے اوپر بات کرنے کا ہمیں موقع دیا. جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کیمرہ ٹریپس اور ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کا جو ایشو چل رہا تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے WWF نے پاکستان کے اندر
اس انیشیٹو کو لیا. پوری دنیا کے اندر جو پاپولیشن سینسس جو کیا جاتا ہے وہ کیمرہ ٹریپس کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ ایک لیپرڈ کے جو سپاٹس ہوتے ہیں اس کی باڈی کے اوپر وہ دوسرے لیپرڈ کے سپاٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہمیشہ, اور اسی کی بیس کے اوپر ایک اینیمل کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. ان کیمرہ ٹریپس کو ہم یوز کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر میں 2006 سے آنورڈ اس کو یوز کر رہا تھا کامن لیپرڈ کے لیے بھی. لیکن وقت جوں گزر رہا تھا اور ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کے جو خطرات ہم دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے جس ٹائم پہ فارمر کے جو لائف سٹاک وہ جو لیپرڈ کے ہاتھوں مر جاتا تھا تو اس کے بعد ان ریئیکشن ہم نے یہ نوٹ کیا کہ بہت ساری ایسے کیسز کے اندر لوگ پوائزننگ کر دیتے تھے, ان لیپرڈز کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے ایکو سسٹم سے ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہوتے تھے. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اینیملز ہم جو ایکو سسٹم کا ٹاپ پریڈیٹر ہے سنو لیپرڈ, کامن لیپرڈ, ان کو ہم لوز کر رہے تھے. میں بھی پچھلے کچھ سال اس کے اوپر جب سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے, اور اے آئی جس ٹائم پہ دنیا کے اندر آئی اور اس کو میں نے بھی پڑھنا شروع کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی, تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو کیمرہ ٹریپ ہم جو یوز کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کیمرہ ٹریپ سے ہمیں میسج مل سکے. اس کے لیے ہم نے لمز یونیورسٹی جو لاہور مینجمنٹ سائنسز کی جو یونیورسٹی ہے وہاں کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے اپنے آئیڈیا کو ڈسکس کیا, ان کے ساتھ اس کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے بات کی. تو سمجھ یہ آئی کہ ہاں ہم اپنے کیمرہ ٹریپس کو کچھ تھوڑا سا سکھا کے ان کیمرے کے اندر جو ڈیٹیکشن کی لیول ہے اس کو اسٹرانگر کر کے ہم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس الرٹ پہنچے اور وہ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ہمیں پہنچ سکے. تو اسی آئیڈیا کے اوپر ہم کام کرتے رہے اور 2-1 سال لگے ہمیں اس آئیڈیا کے اوپر کام کرنے میں, اور ابھی اس ٹائم پہ ہم اس آئیڈیا کے اندر سب اسپیشی کی ڈیٹیکشن لیول تک ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور ایشیا کے اندر یہ پہلا انوویٹو پروگرام ہے جو کہ اس کیمرہ ٹریپس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. صحیح. اچھا وسیم صاحب, مجھے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اس وقت پاکستان کی ہماری رینج ماؤنٹین رینجز میں سنو لیپرڈ کی تعداد جو ہے وہ کتنی, ان کی کوئی جیو ٹیگنگ ہوئی ہے کتنی ہے, اور اس عمل سے وہ بڑھنا شروع ہوگی, وہ کب ہوگا, ہم کب اس لیول پہ آئیں گے کہ obviously غالباً نیئر ٹو ایکسٹنکشن ہو گئی تھی, پھر آپ لوگوں کی ہی تعاون سے اس کو جو ہے فائنلی اس کی پاپولیشن میں اضافہ, تو اس وقت کرنٹ ٹیلی کیا ہے؟ جی ہاں بالکل, سنو لیپرڈ جو ہے نا جو دنیا کے 11 ممالک ہیں ان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اس ٹائم پہ, اور اس کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہوئی. جو میں نے ایک خطرہ جو آپ کو بتایا کہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ تھا, اسی طرح سے لیگل ٹریڈ بھی تھا جو کہ پوچرز ٹریڈ کے حوالے سے اس کی بیلٹ اور سکن کے ٹریڈ کر رہے تھے, اس کے لیے بھی انہوں نے کیا. پھر اسی طرح سے کچھ کلائمیٹ چینج کے جو چینجز آ رہی ہیں اس کے امپیکٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے بریڈنگ امپیکٹ ہوتی ہے ایسی ٹاپ پریڈیٹرز کی, اور بعض ٹائم پہ ان ٹاپ پریڈیٹرز کا جو گزر اوقات یا جو پرے بیس ہوتا ہے جن سپیشیز کے اوپر یہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان سپیشیز کی پاپولیشن کم ہونے سے بھی ان کی پاپولیشن میں فقدان آتا ہے. تو ابھی اس کا جو کنزرویشن سٹیٹس ہے وہ ولنریبل ہے گلوبلی. اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر اس کی پاپولیشن کو خطرہ ہے. اس کے لیے مختلف کنٹریز کے اندر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا مختلف اقدامات لیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی 90 سے اس کے لیے اس کی کنزرویشن کے لیے مختلف ہیبیٹیٹس کے اندر کیونکہ 3 ڈفرینٹ لینڈسکیپس ہیں جن کے اندر سنو لیپرڈ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان. ویسے وسیم صاحب کہ یہ جو مصنوعی ذہانت والے ٹرائل کیمراز ہیں ان سے کیا مویشیوں کو مزید کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل, ان کیمرہ ٹریپ سے دیکھیں جس ٹائم پہ الرٹ ٹائملی پہنچ گیا کسی فارمر کے پاس تو اس کی جو لائیولیہڈ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنی لائف سٹاک کے اوپر ہوتی ہے, تو اس لائف سٹاک کو وہ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں ٹائم پہ. ان کے اٹیکس جو سنو لیپرڈ کے لائف سٹاک کے اوپر جو ہونے تھے وہ کم ہو جاتے ہیں,
اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سنو لیپرڈ کو ہم جو فیوچر اس کا دیکھ رہے ہیں سنو لیپرڈ کے ساتھ اے آئی کو گلگت بلتستان کے اندر ہم اس کو وائلڈ لائف کریڈٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ لوکل لوگوں کی لائیولیہوڈ اور کمیونٹی کی جو ڈپینڈنس ہے وہ ٹورزم کے ذریعے مزید فردر پا سکے. بہت شکریہ. محمد وسیم سینئر مینیجر WWF ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسی طرح کے اقدامات کر کے ہی ہم نہ صرف یہ کہ جو ٹیلی ہے اس وقت جو ہمارے نیئر ٹو ایکسٹنکٹ اینیملز ہیں ان کی ہم جو تعداد بڑھا سکتے ہیں, بلکہ یہ جو ہیومن اینیمل کانفلکٹ ہے اس میں بھی ہم بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ابھی تو صرف ہم نے یہ بات کی ہے برفانی تیندووں کی, ایک بہت بڑا ایشو یہاں پہ جو ہمالین براؤن بیئرز ہیں ان کا بھی ہے, اور وہ کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اوپر ان کا کھانا ختم ہوتا جا رہا ہے, آبادیوں میں آ جاتے ہیں. آبادیوں میں فی الحال ابھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ مطلب یہ اے آئی ٹول جو ہے اس کو تو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے بریک بھی لے سکتے ہیں. ہاں, اس کو استعمال کرتے ہوئے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. دنیا بول ہے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب آپ کو کچھ کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں. آرٹس کاؤنسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں اپنے عروج پر ہیں, جہاں مختلف ممالک کی ثقافتوں کے رنگ بکھرے دکھائی دے رہے ہیں. ہم بھی اس ایونٹ میں شریک مختلف ممالک کے فنکاروں سے وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں تاکہ ملک کے دیگر حصوں میں بیٹھے ہمارے ناظرین اس شو کے توسط سے کلچرل ایکسچینج کا فائدہ اٹھا سکیں. ایبسلیوٹلی. ہم نے مجھے یاد ہے وی اسٹارٹڈ فرام نیپال. نیپال سے ہمارے پاس مہمان آئے, USA سے آئے, جرمنی سے آئے, تو اینڈ ون فرام دا اسکینڈینیوین کنٹری ایز ویل. اس بار ہم نے مدعو کیا ہے, آج ہمارا برادر ملک ہے, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ستان کنٹریز آذربائیجان, اور بہت ہی خوبصورت ملک. اس کا کیپٹل باکو پاکستانیوں کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے آج. آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو جو حیدر علییف سینٹر ہے وہاں پہ لوگ تصویر کھنچا رہے ہوتے ہیں, آتش گاہ جا رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب وہاں کا کلچر جب یہاں پر آتا ہے تو کتنا زبردست ہوتا ہے, لوگ سیکھنے کو ان کو کتنا ملتا ہے. ٹوڈے وی ہیو گاٹ a very profound guest with us, who's the head of the Arts Council of Azerbaijan. He is a painter as well. He is a very diversified artist. We have got Dadash Mamedov with us. Dadash, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Welcome to the show. It's a pleasure. It's a pleasure. How are you finding Karachi after the cold, chilly wind? Fantastic city. Yeah. It's colorful. I really enjoy it. Thank you very much. All right. And is it your first time here in Pakistan? Yes. I hope not last. We hope as well. And how are you finding Pakistan and Karachi? Unfortunately, I didn't see much, but from my first moment when I visit Karachi, I see so much colorful atmosphere around me, and people are so friendly and very creative. What I mentioned it in first day. So I would like to see more, and I hope I will have this opportunity because I will stay here for a few more days. And we've heard that you had your painting exhibition yesterday as well? No, today. It's today? It's today. Exhibition will be today. All right. So tell us about your work. Art Council Azerbaijan is an organization for promotion culture and art of Azerbaijan. So we try to show our culture all around the world. We promote our culture we promote Azerbaijani artists, musicians. So as you know, when the festival started, our first delegation as musicians were participating on opening, and we came today. I'm here with a collection for the closing ceremony. I brought art pieces from Azerbaijani artists. It's around 20 art pieces dedicated to the intangible heritage culture of Azerbaijan. So there you can see the paintings, carpets, scarves. So it's a nice collection to show. پہلے ہم ذرا بتا دو دیں ناظرین کو کہ اب تک ہماری گفتگو ہوئی ہے تو دادش جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آرٹ پیسز لے کر آئے ہیں. ان کو پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہے, کراچی اچھا لگ رہا ہے, گو کہ بہت کم دیکھا ہے لیکن جتنا دیکھا ہے بہت ہی زبردست دیکھا ہے, اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے اس طرح کے کلچرل ایکسچینج. ناؤ یو کین گو فارورڈ. Which techniques did you use in your paintings? In my paintings, it's just acrylic colors. The paintings which I brought here,
it's a mix technique, mixed media, because one interesting moment is our collection, Intangible Heritage Cultural collection, always changing. So sometimes we add into this collection something different, something new. This time we add into this collection new project. It's called Second Life. Second Life is a project with the carpets, with old damaged carpets, which we use as a how to say, we draw on it and creating a new art piece. So we're giving a second life to this carpets. It's something unique because to use very ancient carpets, old carpets, or useless carpets, so you don't throw them away. You're just giving them second life and making an art piece and continue using them as a an art piece. तो दादश कह रहे हैं का जो आर्ट वर्क है, दैट इज के जो पुराने कालीन हो जाते हैं उनको उन पे तमाम तर काम करते हैं और उसका नाम सेकंड लाइफ देते हैं. और क्या ही ज़बरदस्त बात है. बाय द वे दिस रीजन starting from Iran and to the Azerbaijan, Uzbekistan as well, famous for the carpets. Yes. Absolutely gorgeous, absolutely outstanding. Yes, it is. Azerbaijan has lots of carpet schools and different variety of the carpets. So nice ornaments and all this stuff. That's what we use in our carpets. So we use all the Azerbaijani carpets. When we draw partially. We don't draw on a whole carpet. We're just leaving some elements, so we make a synthesis between art pieces and carpet together. So you see the picture inside of the carpet. It looks nice. Wow! You know, once I was visiting the old bazaar, and the carpets over there were so beautiful, but obviously they were on the expensive side. The most expensive was about $1,000. And saffron was used in it. Wow. So it was saffron. आप ये बताएं, आप जो आप बता रहे हैं उर्दू में हमारे नाज़रीन को. Yes, I didn't find that Aladdin's flying carpet. Okay. Did you find your jasmine there? नाज़रीन ये एडिट कर दें, क्योंकि अगर ये जैस्मिन को पता चल गया तो वो पता करने लगेंगे अच्छा वहाँ जैस्मिन के लिए जाया जाता है. लेकिन दादश, how important it is for countries in our region. You know, when we go to Europe and all, there is so much of cultural exchange, people going around in all the different countries and exchanging their talents and thoughts. In our region, in the Asian region, subcontinent, and from there to the Caucasus region, how important is cultural exchange now in the modern world? Cultural exchange is always important, especially with our regions, because we are very close connection to Pakistan, and you've been in Baku, and I'm sure you saw many times the flags of Pakistan all around the city. Absolutely. So we're paying big attention to our relations, especially cultural relations, and we will be happy to increase them, make them more actively cooperate. From my first visit to Art Council Pakistan with my good friend of mine, Mr. Mohammed, we spoke already about the other projects to make our relations, our cooperations more bigger, more intensively to cooperate in the future. Absolutely. तो दादश का ये कहना है, और बहुत से लोगों ने ये फैसला भी होगा कि जितनी ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तानियों को अज़रबैजान में मिलती है, जितना बाकू में आप जाएं वहाँ पे और आपको स्ट्रीट्स में जो है वो 3 फ्लैग्स आपको नज़र आते हैं, अज़रबैजान, तुर्की and Pakistan. So it's a very well-knit brotherhood, I must say. Yes, it's always okay, so are you giving some trainings over here as well to the locals? I think so. I don't know exactly the program, but it was in a mentioned that it will be some training. With pleasure, I can. With pleasure, I will share my. Which kind of trainings, if I ask? It can be art management. It can be art. It can be all around. I mean, usually it's a technique stuff, the technical thing about the carpets, maybe. So. And have you seen Pakistani paintings? Yes. How did you find them? They're fantastic, especially in the Art Council Pakistan's office. There was many nice art pieces. I really
enjoy it. Fantastic. And have you tasted our food? Pakistani Sure, food? sure. Biryani and nihari. Right, I sit in the airplane, I start to feel the it's really delicious. Yeah, because the food over there is like a little lesser side on the spices. By the way, it's not so spicy No, as it is not. I expected. Oh, here? Here, it's not so spicy. Oh, you haven't tasted the real food then. Student की बिरयानी Maybe they saved me and they just You haven't tasted the real food yet. You've just been catered the hotel food, so. Anyway, it's spicy, but still not that spicy as I expected. इन्होंने बिहारी कबाब भी नहीं खाए. Absolutely. Dadash, thank you so much for coming to the show. We hope that you keep on coming. And it's not just you who is coming, it's the whole culture of Azerbaijan who comes over here. People meet, people exchange their ideas in this today's world where internet is connected the whole world. So, yeah. Culture is a nice tool, nice instrument for connection, for developing our cultural relations, our other relations. We will be happy to continue our cooperation. Absolutely. And hope to see you again. Sure. I'll just let me spill the beans. I'll see you around 2025, I guess. Yeah, that's my plan. तो ये थे दादश महमदोव जो कि हमारे बहुत ही खूबसूरत बरादर मुल्क आज़रबाईजान से आए थे और उनका कहना था कि ये जो आर्ट्स है, ये जो कल्चर है, सकाफ़त का जो एक्सचेंज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ना सिर्फ आप सीखते हैं एक दूसरे से बल्कि इससे यगानगत मोहब्बत पीस ट्रैंक्विलिटी अमन ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है. ऐसा ही है और अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक में जाके देखते हैं हम क्या सीखते हैं, फिर वापस आते हैं, मुलाकात करवाते हैं दूसरे गेस्ट से. लेट्स टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदीद. वैसे फैसल काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि महंगाई जो है वो अब सिंगल डिजिट में आ गई है. ऐसा है क्या? वो वैसे पे ऑन पेपर है ना. आप जाएं आज लेने आटा फूरनी तेल तो आपको पता लगेगा कि क्या है और क्या नहीं है. वैसे दावा किया जाता है कि हर हफ्ते ना वो आदाद शुमार आते हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. मुसलसल कमी का तो दावा कर रही है. पेट्रोल की कीमतों में एक चीज़ है कि वाज़े मिसाल है उसकी कमी और अभी होगी भी गालिबन 3 रुपये पहली नंबर से होगी भी, लेकिन इसकी कमी के समरात आवाम तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि आमतौर पर महंगाई की शरह में कमी का मतलब आम आदमी के लिए अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी है, लेकिन खाने पीने की अशिया के दाम कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रहा है. अब उसमें सब्जियां उठा लें आप, दालें उठा लें. आलू जो है इस वक्त 80 से 100 रुपए किलो, प्याज टमाटर 150 रुपए किलो की सतह पर हैं. अब दाल चिकन और खुश दूध की जो कीमतें हैं वो तो आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत ही ज़्यादा है ना. और आटे की कीमतों में अचानक इजाफा. एडिबल ऑयल का एक इशू खड़ा हुआ है फूडनी तेल का. कराची वालों पर कोई ख़ास मेहरबानी है क्योंकि मुल्क में सबसे महंगा आटा इस वक्त कराची में मिल रहा है. 20 किलो थैले की कीमत जो है वो इस वक्त 2200 रुपये तक पहुँच गई है. और जबकि लाहौर और फैसलाबाद में ये कीमत 1700 रुपये की. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं क्या बता सकता हूँ. इसकी वजह आज हमारे साथ जो है हमारे मेहमान मौजूद हैं और अब्दुल रऊफ साहब, हम उनको वेलकम करते हैं. अब्दुल रऊफ साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का. आप तक समरात पहुँच रहे हैं. हुकूमत तो कह रही है सिंगल डिजिट में आ गए. मुझे आप पूरा नाम दे दें. कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ तो सभी अब वजाहत होगी. पहले मैंने आपसे लेमैन के तौर पे सवाल किया है कि अब्दुल रऊफ साहब आप जब घर में हैं तो आपको सिंगल डिजिट जो महंगाई आई है तो उसका आपको फायदा हो रहा है? नहीं, हमारी फैमिली को फायदा नहीं. वो आप किसको कह रहे हैं? ये है ना. बात तो ये करें हम. देखिए, डायरेक्ट कंज्यूमर होता है रिटेलर. कोई 50 किलो या 100 किलो वो होलसेल में नहीं लेता या ट्रक नहीं लेता. एग्जैक्टली. देखें, एग्जैक्ट फिगर आप लिखने जाएंगे होलसेल में. जो हम बात करने जा रहे हैं आपको कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या हैं जी. फैक्ट्स एंड फिगर से अलग है ये सब चीज़ें. जब आप उसको लेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है. देखें, आप कोई भी दाल उठा के देख लेंगे. अभी दाल ले लें, मार्च दाल जो 425 रुपये किलो है होलसेल में. ठीक है, ये होलसेल है. 600 रुपये किलो मिलेगी. आप जाएं, मेरा चैलेंज है. जी, मेरा चैलेंज है आपको. मूंग की दाल 383 रुपये
600 रुपए की मिलेगी, एक कांटा बंधा हुआ ये जी। ये मसूर की दाल 263 की है, 450 रुपये में बिक रही है। तो रिटेल पे कंट्रोल क्यों नहीं है? मुझे तो ये सवाल है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई कहाँ है? चावल के रेट हमारी कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन यहाँ रिटेल पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता। आप अभी शुगर को देख लें, 123 रुपये की होलसेल में है, लेकिन 150-60 की मिलेगी आपको। अब ये मुझे दिखाएंगे ताकि मैं ये जरा नाज़रीन और को... मैं आटा देखें, हाँ 88 रुपये 2.5 नंबर आटा, हाँ, और इस वक्त जो है फाइन आटा 96 रुपये। ये जनाब, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये होलसेल की लिस्ट है इस वक्त। और इफ़ यू कैन जूम इट इन, अगर इसको कर सके और हम दिखा सकें कि होलसेल पे तो ये, लेकिन आपके पास चलें, मैं आपको पढ़ के, जैसे कि सर ने भी बताया, मार्च जो है 425, अगर आपको कहीं मिल जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम भी वहाँ पहुँचें और हम भी वहाँ। अब मैं आपसे जो सवाल, हाँ ये आप मार्च जो है वो 425 चल रही है, इसके अलावा मूंग जो है वो 383 चल रही है। ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं इन कीमतों में मिल जाए ना, जो होलसेल की कीमतें हैं उसमें आप जाएं मार्केट में। अब मैं आपसे एज अ चेयरमैन सवाल पूछता हूँ सर, कि हर बार ये कहा जाता है, और अभी हमने, आपको याद होगा एक प्रोग्राम किया भी था कि जब वो छापे वगैरह जब पड़ रहे थे, और उसमें आपने बड़े सीधी सीधी बात कर दी थी, अब रेट से दिखा दी थी कि भाईजान ये सारे मामलात हैं। और फिर तस्फिया, उसका तस्फिया भी कुछ हुआ था, गालिबन कुछ स्टेक होल्डर्स बात भी हुई थी, उसका कोई फ़ायदा हुआ या फिर दोबारा से मामला जो है वो वैसे के वैसे? जब तक इम्प्लीमेंट के इदारे मुतहरिक नहीं होंगे कुछ भी नहीं अमल होगा। देखें, जो आप कहते हैं ना महंगाई गरीब पे अफेक्ट कर रही है, यानी मिडल तबका या हमारे वाइफ जो सेठानी है हमारी, वो भी जाके पंच करती हैं, ख़त्म, बिल आ जाता है 1 लाख रुपए का। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो रिटेलर कंज्यूमर है उस पर कंट्रोल क्यों कायम नहीं हो रहा? ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल और कमिश्नर साहब, मैंने कल परसों मुलाकात की उनसे, मैं 1.5 घंटे मुलाकात की है। मैंने कहा सर ये मामलात को आपको देखना पड़ेगा, और हसन नकवी साहब ने उस टाइम मेरे को यकीन दहानी कराई कि सर इसका इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अब मैंने कहा क्यों? आटे में अभी रेट ये जो आप होलसेल के देख रहे हैं ना, इससे कम होने चाहिए जी। चीनी का एक बम्पर क्रॉप हुआ है हमारे यहाँ 90 लाख टन का। आप ये समझ लें पाकिस्तान की तारीख में बड़ा बम्पर क्रॉप हुआ है। 120 रुपए के करीब चीनी पहुंच गई है, जो 200 रुपए तक आपने देखी होगी। अब ये 100 रुपए से नीचे जाएगी। जब मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये चीज़ें नीचे जाएंगी, और आप गंदुम का हमारा बेहिसाब बड़ा क्रॉप हुआ है, जो हमारा ज़र मुबादला हमारा बचा है, वरना तो हम चीनी भी इंपोर्ट करते थे, तो हम गंदुम भी करते थे, तो सभी हमने किया है। बम्पर तो एक तरीके से चिड़ हो गई है हमारी। हाँ। गंदुम भी हुई थी बम्पर, उसका क्या हुआ उसका आज तक वैसे को पता नहीं चला कि पीछे था कौन। वो एक अफसर को हमने जो है वो लाइन हाजिर करके फारिग कर दिया। ये तो हमारी तारीख है ना कि हम किसी का किसी पे डाल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आप गंदुम के रेट प्राइस फिक्स हुए थे इस साल के 4000 रुपये मन, 100 रुपये किलो जमींदार को देने, किसान के लिए एक रिलीफ दिया गया था। लेकिन गंदुम का क्या हाल हुआ? 68 रुपये 70 रुपये किलो बिकी, और आज 76 रुपये किलो है। वो भी विथ होल्डिंग टैक्स लग गया है, आटे पे भी लग गया है 2%, दालों पे भी लग गया है 2%। वो टैक्स की मदद से बढ़ गए हैं रेट। लेकिन आप ये पंजाब में जब आप ये बात कर रहे हैं कि 110 रुपये का आटा है, तो यहाँ 88 रुपये का है, तो यहाँ कौन पूछ रहा है तो वहाँ कौन पूछ रहा है? यानी एक कोई इम्प्लीमेंट कहीं पाकिस्तान के बेस पे नहीं हो रहा है। इसको रोटी हमारी 1 किलो आटे में आप गूंदेंगे उसको, या लेडीज या मर्द कोई भी कर ले, ये जो बावर्ची है, या हम तो नहीं गूंद सकते, हमारी वाइफ ने बोला रोटी बना दो, तो 1 किलो में 1.5 किलो आटा बनता है जी, जिसका पेड़ा अगर हम लगाएं 80 ग्राम का जो हम नॉर्मल खाते हैं, तो उसको आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चपाती है ये 11 रुपये 12 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रोटी हमारी है जो 120 ग्राम की, जब 130 का आटा था तब भी 25 रुपये किलो, 25 रुपये की रोटी होती थी। आज 16 रुपये की होनी चाहिए। कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है? कहीं 25 की, कहीं 30 की, कहीं 40 की। ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आपकी बात होती है हुक्काम से, स्टेक होल्डर से, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाईजान ये कर दें, बजाय छापे वापे जो आप करते हैं सारे मामलात, तो इधर ज़रा करें ना। हमारे इंस्पेक्टर वगैरह कोई है? फैसल, आपकी ही बात से एक और बात मेरे जहन में आ रही है हमारे दोनों के सवालों के, कि सर आप तो खुद चेयरमैन हैं,
تو آپ کیوں نہیں آگے سے, چلیں ادارے تو اپنا کام کریں گے, کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, آپ چیئرمین ہیں, آپ کا آگے سے حکم کیوں نہیں مانا جا رہا, آپ کیوں نہیں آگے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ میں ہر جگہ حکم منوانے جاتا ہوں لیکن ماننے والے تو مانے نا. اب مجھے حسن نقوی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو پرائز لسٹ میں ابھی فکس کروا رہا ہوں اور آٹے پہ بھی ریٹ کم کروا رہا ہوں, وہ میں نے کہا ریٹیل بیس پہ تھوڑے سے پاور ہمیں دیں کہ ہم ان کو بولیں کہ یار یہاں سے اس لائن کو بند کر دو تاکہ یہ امپلیمنٹ ہو. اتھک بہت نفیس انسان ہے اور ملنسار انسان ہے, انہوں نے کافی دیر بات کو سنا. ظاہر سی بات ہے اب سننا پڑے گا عوام کے لیے. اب ایڈیبل آئل کا ایک مسئلہ چل رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ کھلے تیل آتا ہے ٹینکروں میں, آپ کو پتا ہوگا. بالکل 3 لاکھ ٹن ماہانہ ہمارا تیل آتا ہے, 36 لاکھ ٹن سالانہ ہو گیا. اس پہ ڈیوٹی ہے 40% اور باقی انکم ٹیکس لگتا ہے. یعنی 1000 ٹن پہ 14 کروڑ روپے ہم کو بھرنے ہیں, 1000 ٹن پہ خالی. اب مجھے بتائیں کہ وہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے تیل آتا ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی کنٹری بھیجتی ہے دوسرے ملک میں, کسی کو مارنے کے لیے تو نہیں بھیجتی. پاکستان بھی چیک کرتا ہے. وہ 50 سال 60 سال تو ہو گئے زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ بچے تھے تو کھلا ہی تیل ملتا تھا. آپ کہیں بھی جائیں جی, ابھی سن فلاور ہمارا کروپ اچھا, سرسوں کا کروپ جو اچار میں استعمال ہوتا ہے, آپ وہ بھی دیکھ لیں. انڈیا میں سرسوں کا تیل یا آئل جو ابھی ٹینکروں میں آتا ہے وہ ان کے یہاں ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں. وہ بولتے ہیں غریب کو ریلیف دو, 1 کلو کا آدھا کلو کا لینا چاہے وہ بھر کے دے دیتا ہے. دیکھیں یہی وہی تیل ہے جو برینڈ میں پیک ہو جاتا ہے. جی اب آپ دیکھیں 450 روپے ابھی تیل کے ریٹ بڑھے ہیں, جو $950 سے $1150 ہو گئے ہیں. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں یہ تیل معیاری ہے کہ غیر معیاری ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم اگر کھلا تیل ہے اور اس کو تھیلی میں دے رہے ہیں تو وہ غیر معیاری ہو گیا, وہی تیل اگر ہم نے کنسٹر میں پیک کر دیا تو وہ معیاری ہو گیا. سائنس یہی ہے, سائنس یہی ہے. اب دیکھیں آپ کسی ڈرم میں لیں گے, کسی غریب علاقوں میں جائیں اور وہاں کہیں کہ یہ صفائی کا انتظام نہیں ہے, تو میرے کراچی شہر جو 3.5 کروڑ آبادی کا غریب لوگ کتنے 80%, باقی وہ کہاں ہیں؟ کوئی نالے کے پاس بیٹھا ہے, کوئی کچی آبادی ہے. یہ آپ لے لیں کیٹرنگ کا جتنا بھی, وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. NGOs استعمال کرتی ہیں, غریب لوگ استعمال کرتے ہیں, ہم جیسے بھی استعمال کرتے ہیں. کھلا تیل ہم تلی کا بھی لیتے تھے, تل کا تیل ہوتا تھا. یہ زمانے ڈھل گئے ہیں لیکن ابھی تک روایتیں قائم ہیں. یہ اب یہ اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے 400 کلو 500 کلو تیل ضائع کر دیا گیا. وہ کماتے کتنا ہے؟ 1500 روپے. کوئی چھوٹی دکان والا 50 روپے کا بھی تیل لیتے ہیں. آپ چلے نا آبادی میں. جی بالکل. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ سوچنے کو تیار نہیں ہے. ہم بولتے ہیں صفائی کا انتظام کریں, ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم بولتے ہیں SOPs پہ عمل کروا دیتے ہیں, لیکن آپ اس طرح ہر درمی 5 لاکھ سے لے کر 50,000 تک کے آپ نے چالان ٹھوک دیے اور 1.25 کروڑ روپے کے. اس کے لیے ہم یا تو کورٹ میں جائیں گے. کھلے تیل پہ کھلا تیل تو زمانے سے آ رہا ہے, آج تک تو نہیں آ رہا, کبھی بند نہیں ہوا. یہ کھلا تیل پیکنگ کی شکل دینا چاہ رہے ہیں. ایک مجھے بتائیں 5 روپے کی تھیلی میں ہم اس کو پیک کر دیں اور اس پہ برانڈ کا نام لگا دیں تو پیکنگ ہو گئی. یہ کیا کمال اور کیا لوجک ہے. اگر آپ یہ پیرس میں اپلائی کریں گے تو وہاں کے SOPs الگ ہوں گے, کراچی کے SOPs الگ ہوں گے. سر آپ کی پھر اس پہ کوئی ہوئی ہے بات آگے؟ دیکھیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی تو میٹنگ کے لیے راضی ہوئے ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ وہ بھی کمشنر صاحب کی مہربانی ہے, حسن نقوی صاحب کی, اور وہ نفیس انسان ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کا میٹنگ ارینج ہوگی. کیونکہ دیکھیں یا تو ہم بند کر دیں گے یا پھر ہم اس کو کورٹ میں جائیں گے. اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اگر آپ غریب کے منہ سے نوالا ہی چھیننا چاہتے ہیں تو بھائی یہ تو نہیں ہوگا. آپ برانڈڈ کو ترجیح دینا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ 650 روپے کلو ہے, یہ 450 روپے کلو ہے. یہ وہی آپ جب گرم کرتے ہیں نا, اچھے سے اچھے PC ہوٹل میں چلے جائیں, کسی اور ہوٹلوں میں چلے جائیں, کیٹرنگ کی کتنی دعوت ہوتی ہے. جی سر, بہت بہت شکریہ سر, وقت کی کمی ہے. ہاں اس پہ ہمیں بات تو بہت کرنی تھی لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے اس سے عام آدمی کو کب تک فائدہ پہنچے گا, یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. ابھی ہمیں میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہی کہوں گا کہ غریبوں کے لیے, مڈل آدمی کے لیے ریلیف فراہم کریں.
कमिश्नर साहब हों या हमारे फूड डिपार्टमेंट जो अभी तंग कर रहे हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि हाथ जाना हमारी गुजारिश है कि SOPs पे हम अमल कराने को तैयार हैं, लेकिन एकदम आप किसी का तेल ज़ाया करते हैं और वो गरीब आदमी उसका टेस्ट करा लेना, फिर अगर आप गैर मयारी है तो फिर जो चोर की सजा हो। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब। और अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद बात भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने के लिए 28 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 3 नवंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। याद रखें, पोलियो लाइलाज बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है और ज़िंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है। इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना, माहिर अमराज अतफाल। प्रोफेसर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पे आप हमसे बात कर रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि वो 2-3 ममालिक में से पाकिस्तान रह गया है कि जहाँ पे हम पोलियो को मुकम्मल तौर पे एरेडिकेट नहीं कर पाए, और इस बार तो नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं। कहाँ पे लैकिंग है? क्योंकि गवर्नमेंट से लेके मीडिया तक हर कोई अवेयरनेस और कैंपेन्स में बिजी है, बट वेयर इज़ द मिसिंग लिंक? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है और लम्हा फिक्रिया तो है कि अब 2 कंट्रीज़ रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनमें ये अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है। और अफगानिस्तान का तो एडमिनिस्ट्रेटिव और चीज़ें बाकी पॉलिटिकल सोशल काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो अचीव कर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अफगानिस्तान के सारी चीज़ों के इम्पेक्ट हैं वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो आजकल आपको देखें, ट्रैवलिंग इतनी तेज़ है और इतनी आसान है कि अगर कोई पोलियो कैरियर हो बच्चा जो जिसके अंदर पोलियो का वायरस है या बड़ा, तो वो ट्रैवल अगर वो अनवैक्सीनेटेड है तो वो सुबह शाम दोपहर रात ट्रैवलिंग होती है। तो पाकिस्तान में हम पूरी कोशिश भी करते हैं कि बच्चों को कवर कर लें, लेकिन फिर भी वो वायरस जब वहाँ से इधर आ जाता है तो उसकी वजह से हम लोग फिर मतलब हमारे केस पॉजिटिव आ जाते हैं। और दूसरी बात आपकी सही है, हम भी इस बारे में बड़े परेशान हैं कि इस दफ़ा 40+ केस हो चुके हैं इस साल, तो ये एक प्रॉब्लम तो बहुत है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, यहाँ से वहाँ से रोक नहीं सक रहे। वैसे डॉक्टर साहब, ये जो पोलियो कैंपेन है ये 3 नवंबर तक जारी रहेगी, लेकिन क्या इस कैंपेन में उन वालिदैन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शामिल होंगी जो अपने ही बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे होते हैं? आपकी बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट आ जाती है, दूसरी तरफ जिसने फ़ायदा लेना वो वालिदैन है। तो देखें, वालिदैन पे डिपेंडेंट है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो खुराक है, चाहे वो वैक्सीन लेना है, तो वालिदैन पे डिपेंडेंट है। अगर वालिदैन लापरवाही करेंगे तो बच्चे सफ़र करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन, पूरी सोसाइटी सफ़र करेगी। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उतना स्ट्रिक्ट स्टांस नहीं लिया जाता पेरेंट्स के खिलाफ जो बच्चों को वैक्सीनेटेड नहीं कराते। स्ट्रिक्ट स्टांस का मतलब ये है कि देखें, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते उनके बच्चों के ट्रैवलिंग, बच्चों के दाखिले, हर चीज़ पे अब देखो, अगर हम FBR मोबाइल डाटा बंद कर सकता है या मोबाइल सिम्स बंद कर सकता है लोगों की जो टैक्स जमा ना कराएं, तो फिर जो बच्चे अपने जो वालिदैन बच्चों को सेहत का ख्याल रखें तो उनको पे भी इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन लगे कि उन पे भी असर हो और वो इस पे शामिल हो इस कैंपेन। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक बड़ी अहम बात जो है उसकी तरफ इशारा किया, द पोरस बॉर्डर, और जिस तरीके से लोग आ जाते हैं और विदाउट चेक एंड बैलेंस जो है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हेयर कि अब जो है ना पूरे मुल्क में हॉस्पिटल से लेकर स्कूल्स तक और फिर घर घर जाके ये तमाम तर कार्रवाई होना, ये एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म की पूरी कैंपेन होती है और उसमें वो जो असल हीरोज़ है द पोलियो वर्कर्स, वो अपनी जान जोखिम में डाल के तमाम तर काम कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता अब वक्त आ गया कि ये एक छोटा सा जो इशू है
کہ جو کراس بارڈر اس طریقے سے افغانستان سے لوگ آ جانا، ایون ہم دیکھ رہے ہیں اس بار سندھ میں کیسز کا رپورٹ ہو جانا، اب وقت آ گیا کہ اس کی طرف ہم توجہ دیں، اس کی طرف فوکس کریں، کیونکہ ہماری تمام تر یہ جو بھرپور ایکسرسائز ہوتی ہے، 3 دن کی کیمپین، 4 دن کی کیمپین، ہر 3 مہینے پہ کیمپین، یہ فیوٹائل ہوتی جاتی ہے۔ جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے پھر دیکھیں لوگوں میں مایوسی بھی پھیلتی ہے، ہیلتھ ورکرز میں بھی پھیلتی ہے، وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور ایون پبلک بھی جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ہر دفعہ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، وہ جو لوگ نہیں پلاتے ان کی وجہ سے ہم ایٹ رسک ہیں۔ تو اس کی وجہ سے دیکھیں سکسیس سٹوری ہماری نہیں بن سک رہی ابھی تک۔ اور آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان پہ سختی ہونی چاہیے، بالکل بہت زیادہ اب پہ ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے۔ دنیا میں دیکھیں جو ایون ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اگر ان کے پیرنٹس کے پاس ان کے بچوں کا ویکسینیشن کارڈ نہ ہو، جو اسٹیمپ ہو، سائن اینڈ اسٹیمپ ہو، وہ اس کے بغیر کسی بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں دیتے، ان کی ٹریولنگ پہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ بھی ایٹ لیسٹ اس طرح کی سختی ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ آلدو ہمارے ابھی تو بہت سارے بچے اسکولوں میں بھی نہیں جاتے، لیکن جو بچہ اسکول میں جائے اس کا ویکسینیشن کارڈ سائن اسٹیمپ پہ کس ڈاکٹر سے کس سینٹر سے ہوا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور کراس دی بارڈر جو ہے وہاں پہ مزید ہمیں چاہیے کہ ریسٹرکشنز لگائیں اور وہاں پہ اس کو کور کریں، تاکہ کوئی بھی بچہ جو وہاں سے ٹریول کرے اس کو قطرے پلائے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ ہمارے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پولیو ورکرز کے ساتھ فلی کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ جیسے جب وہ آتے ہیں دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، صبح سے لے کے شام تک ڈور ڈور پھرنا، بے شک کسی کو تھوڑے سے پیسے بھی ملتے ہیں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا، کتنے پولیو ورکرز تو شہید ہو جاتے ہیں۔ مشکل کام، کل ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، کل ریسنٹلی ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، میں چاہوں گا کہ حالانکہ اس پہ بار بار بات ہوئی ہے لیکن بار بار بات ہونا ضروری ہے، وہ متس، وہ مسکنسیپشنز جو پولیو ڈراپس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، میں چاہوں گا ان کو بسٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کوئی خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی باہر کا ملک کوئی جرثومے نہیں ڈال رہا، آپ کی کوئی نسل خراب نہیں ہو رہی، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ جو بیماری پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہے، پاکستان میں موجود ہے اور تعمر بچوں کو ہو جاتی ہے، میں چاہوں گا اس مت کو ذرا بسٹ کیجئے کہ یہ جو اس میں کوئی ہم نیگیٹو اینگل جو نکال بیٹھے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ متس یہ افواہیں دیکھیں ایسے پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ اب اتنے سارے کنٹریز ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم جو دوسرے کنٹریز بھی ہیں، ہمارے ساتھ انڈیا بھی ہے، نیپال بھی، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، پھر اتنے اسلامی ملک ہیں، وہاں پہ یہ اس طرح کی کام پرہیپس نہیں کرتی جتنی پاکستان میں کر جاتی ہیں، اور اس میں شاید لوگوں کی اویئرنیس کا ایشو ہے۔ اب اگر 50 کے قریب اسلامی ملک ہیں، 50 کے 50 اس کو پلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، ان کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی جو ایک بات ہے وہ جو آپ نے کہا جرثوموں کی بات ہے کہ اس سے پرابلم ہوتا ہو، اس وقت اس علاقے میں کیا دنیا میں پاکستان تیزی سے بڑھتی جو آبادی ہے اس میں سے ٹاپ ملکوں میں شامل ہے۔ اگر دیکھو 25 سال سے یہاں پہ پولیو کمپینس چل رہی ہے، اگر 25 سال کسی نے کوئی سازش کی ہوتی پاکستان کے خلاف تو اب تو پاکستان کی آبادی کم ہو جانی چاہیے تھی۔ جیسے 25 سال پہلے 14 کروڑ تھی تو 14 سے 12 آ جانی چاہیے تھی، یہ تو 14 سے ہو گئے ہم 23 کروڑ۔ تو یہ مت بالکل ہی غیر مؤثر ہے اور انجسٹیفائڈ ہے۔ ہم اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم پہ کوئی سازش کر رہے ہیں، ہم پہ کوئی جادو کر رہا ہے کہ جی ہماری آبادی نہ بڑھے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو دیکھیں سارے ملک، سارے کنٹریز اپنے بچوں کو پلا کے اس سے بچ رہے ہیں، سیف ہو رہے ہیں، ہم صرف لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کو معذور ہونے کے لیے کھلا چھوڑا ہوا۔ ایبسلیوٹلی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اب موجود تھے، اور بہت ہی اہم بات، اور اگین بار بار وہی بات کہ جب پوری دنیا نے اس پہ قابو پا لیا ہے تو ہم ان 2 ممالک میں کیوں ہیں کہ جہاں پولیو کے کیسز بار بار سر اٹھاتے ہیں اور اب زیادہ سر اٹھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، اور میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جی یہ حلال نہیں ہے یا یہ ایکسپائرڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز ان ورکرز کو آنے دیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے پلیز۔ ایبسلیوٹلی، کیونکہ کراچی میں اگر کیمپین ہوتی ہے اور گلگت کی کوئی خاتون آ کے یہ قطرے پلا رہی ہے تو یہ یقین جانیں کہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس طریقے سے کرنا۔ ہم آج پروگرام سے آپ سے اجازت لیں گے اس میسج کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور ہم سے کل آپ کی ملاقات ہوگی دوبارہ انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।